ذوالفقار علی بھٹو مٹی تلے دفن ہونے کے باوجود ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ آج بھی لوگ بھٹو کے حق اور مخالفت میں اس طرح گرما گرم بحث کرتے ہیں جس طرح بھٹو کی زندگی میں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بھٹو کی موت کے بعد بھی اس کی حمایت کر کے عروج حاصل کیا اور کچھ لوگوں نے بھٹو کی موت کے بعد بھی اس کی مخالفت کر کے نام کمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھٹو آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اور آج بھی بہت سے کے دلوں میں کانٹا بن کر چبھتے ہیں، یعنی بھٹو آج بھی زندہ ہے، لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کی تلاش کے لیے میں نے بہت عرصے تک غور کیا، بھٹو کی زندگی کے متعلق لکھی جانے والی کتابیں پڑھی، ان کے ساتھیوں کی باتیں سنی، لیکن میں نے جب ذوالفقار علی بھٹو کی تحریروں اور تقریروں کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے کچھ سمجھ آنے لگا کہ بھٹو آج بھی زندہ کیوں ہے۔ دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے موت کو گلے لگا کر ایک جوا کھیلا تھا اور جانتے تھے کہ اگر میں جھک گیا تو تاریخ میں مر جاؤں گا، اور اگر میں نے جھکنے سے انکار کیا اور فوج کے ہاتھوں مر گیا تو تاریخ میں زندہ رہوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے فوج کے ہاتھوں مرنے کا جوا کھیلا اور بازی جیت گئی، بالکل چلی کے صدر سالواڈور والڈے کی طرح۔ 11 دسمبر 1973 کو چلی کے صدر کے خلاف فوج نے بغاوت کی تو الندے کو فرار ہونے کا موقع دیا گیا، لیکن اس نے فرار ہونے کے بجائے فوج کا مقابلہ کیا۔ الندے جانتا تھا کہ اپنی وزیر خارجہ ہنری نے اس کے خلاف بڑا مضبوط جال بچھایا ہے اور اس جال میں پھنسنے کا مطلب موت ہے، اس کے باوجود اس نے موت قبول کی اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ الندے کی موت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الندے کو مار کر اس نے چلی میں سے انصاف کا مطالبہ ختم کر دیا ہے اور وقت کی سیاہ مخالفت سمت میں چلی گئی تو اسے غلط فہمی ہے، اسے سانحوں کو تو عوام کی جدوجہد کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ 5 جولائی 1977 کو جب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا تو کہا گیا کہ بھٹو بھی امریکی وزیر خارجہ ہنری کے جال میں پھنس گئے تھے، لیکن بھٹو نے بھی بھاگنے کے بجائے اپنے بچاؤ کی اپیلیں کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں،